نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں تجوید کے مطابق. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. یہاں پہ ہم نے وقف کیا دو زبر والی تنوین جہاں بھی آئے اور اس کے اوپر وقف کرنا مقصود ہو تو اس کو الف مدہ بنا کر وقف کریں گے. زبر زیر پیش وہ حرکت موقوف ہو جائے گی, دو پیش والی تنوین حرکت موقوف ہو جائے گی, اور دو زیر والی تنوین ہو تب بھی حرکت موقوف, یعنی ہم نے اس کو نہیں پڑھنا, لیکن اس زبر والی تنوین کو الف مدہ بنا کر وقف کرنا ہے. کسی وجہ سے یہاں پہ یہ ایک زیر ہے, وقف کرنا پڑ گیا, من دون اس طرح وقف کیا جائے گا. زبر پیش زیر تینوں کے لیے پلس دو اور دو پیش والی تنوین اور دو زیر والی تنوین. واو کا مخرج کیا ہے, دونوں ہونٹ گول ہو جائیں. وَمِن یہ من تھا, من کے نون کے اوپر زبر جو ہے یہ علم تجوید کی ہے. دو ساکن اکٹھے آ گئے ہیں, پہلا من کا نون ہے اور دوسرا ناس کا نون, تو ہم اس پہلے نون کو زبر دیں گے. من کا نون جب بھی دو ساکن کے جگہ پہ آ جائے اور پہلا من کا نون ہو اس کو زبر دی جاتی ہے تجوید میں. نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یرملون میں سے, تھے اس کو من یتخذ نہیں پڑھیں گے, من یتخذ من دون اللہ, نون کا یہاں پہ اخفا ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. یہاں پہ نِلَّهِ اللہ اسم جلالہ, جب بھی لام اس کا ماقبل زیر ہو تو اس لام کو پتلا پڑھیں گے, زبر اور پیش ہو تو اور پڑھیں گے. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. یحبونہم, اسی ایک کلمے میں آپ دونوں جگہ پہ ہا کا مخرج سنیں غور سے, اس ہا کو اور اس ہا کو. یہ ہے یحبونہم ہا, یہ آواز کے ساتھ سانس کے ساتھ تھوڑی آواز پیدا کر لینا, یہ ہے اس ہا کا مخرج. یحبونہم, یہ جو یہ آواز اس ہا میں نہیں آنی چاہیے. یحبونہم کحب اللہ. آگے چلتے ہیں جی, علم صرف میں ہر کلمے کو دیکھتے ہیں وہ کیسے بنا. واو استئنافیہ ہے, کچھ علماء کی رائے ہے کہ یہ واو عاطفہ بھی ہے, یعنی اس سے پہلے والی آیت 164 نمبر آیت کا اس کے اوپر عطف ہے. تو من حرف جارہ ہوا, الناس نون واو سین سے نواسا ہو کر واو الف میں بدلا, ناس بن گیا. من اسم موصول ہے. یتخذو یہ واخذا سے ہے, واو خا ذا, تو باب افتعال سے ہے. اتخذا افتعال یفتعلو, یہ بنے گا اتخذ یوتخذو. تو قاعدہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب باب افتعال میں فا کلمہ کی جگہ پر واو آ جائے, شرط ہے باب افتعال ہو اور فا کلمہ کی جگہ پہ واو ہو تو وہ واو تا میں بدل جاتی ہے. تو یہ واو ساکن جو ہے اس کو ہم نے یہاں سے تا سے بدل دیا, باقی سیم کلمہ ہے. تو یہ یوتخذو جو ہے یتخذو ہو گیا. تو تا ساکن اور تا متحرک کا ادغام کر کے تا مشدد اوپر زبر لکھی ہوئی ہے, یہ بن گیا یتخذ. من پھر حرف جارہ ہے, دون اس میں جامد ہے, واحد مذکر استعمال ہوتا ہے. اللہ اس میں جلالہ ہے, کئی بار اس کی تفصیل دے چکا ہوں. اندادن ندن اس کی واحد ہے, صفت مشبہ ہے یہ, اور یہ جمع مقصر ہے. جمع مقصر وہ ہوتی ہے جس کے واحد میں یا کوئی حرف ایڈیشنل اضافی آ جائے یا اس میں سے کوئی
ناقص ہو جائے اس کو جمع مقصر ٹوٹی ہوئی جمع کہتے ہیں. یحبونہم تو ہا با مادہ سے یہ باب افعال سے ہے. احببا یحببو تو یہ تھا یحببونا. یحببونا میں قاعدہ یہ ہے کہ دو ہم جنس حرف متحرک آگئے ہیں اور ان کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہا ہے، تو اس پہلے ساکن نے اپنی حرکت ہا کو دی تو وہ بنا یحبونا. وہ حرکت دینے سے ہا کسرہ کے ساتھ ہو گئی اور با کا با میں ادغام ہوا. ہم یہ کیا ہے جی؟ یہ ضمیر منصوب متصل ہے. کیوں کہ یہ فعل کے بعد آئی ہے. جب فعل کے بعد آئے تو یہ منصوب ہوتی ہے. کحب اللہ کاف حرف جارہ اور حرف تشبیہ بھی اس کو کہتے ہیں. حب اس میں مصدر ہے، ہا با مادہ سے. آگے اللہ اس میں جلالہ اس کی بھی سیم تفصیل ہے. الالہ سے جب حمزہ کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو وہ اپنی حرکت ماقبل کو دے کر خود حذف ہو جاتا ہے. تو یہ الف زیر کے ساتھ جو تھا اس نے اپنی حرکت لام کو دے دی تو یہ بنا علی لاہو. علی لاہو میں لام دو حرف دو ہم جنس اکٹھے متحرک آ گئے ہیں، تو اگر تو ان کا ماقبل کوئی متحرک ہوتا، یہاں پہ جیسے یہ ہے یحببونا، تو ماقبل کوئی ساکن ہوتا تو پہلا اپنی حرکت ماقبل کو دیتا. یہاں پہ پہلا بھی متحرک ہے، یہ حمزہ پہلا متحرک ہے، تو ان دونوں میں سے پہلے لام کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا تو یہ بنا اللہ. تو یہ جو بیچ میں اضافی لام ہے یہ کتابت کا لام لکھتے ہیں علماء، تو یہ لفظ بنا اللہ. یعنی الہن کے سے پہلے الف لام تعریف لگایا، خاص اس سے مراد وہ ذات ہے جو ان تمام جہانوں کو بنانے والی ہے. اللہ بنا اسم. یہ ہوا جی اس میں علم صرف. آگے چلتے ہیں علم نحو. علم نحو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کلمات کا آپس میں تعلق کیا ہے. تعلق جب ہم نے بنایا تو آخر میں ہمیں پتہ چلا یہ تو صرف خبر مقدم اور مبتدا ہے، بس ایک جملہ اسمیہ ہے. دکھنے میں ہم بہت لمبی آیت نظر آ رہی ہے. اس لمبی آیت کو کیسے جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کنیکشن بنا کے کس طرح اتنی بڑے الفاظ مل کر صرف مبتدا بنتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. قواعد کے تحت ہے. اچھا جی، من الناس یہ کیا ہے جی؟ من جارہ ہے، الناس اسم ہے، تو یہ مرکب جاری ہوا. یہ ہم نے مرکب جاری رکھا ہوا ہے. یہ علماء لکھتے ہیں یہ اس مبتدا کی خبر مقدم ہے، گویا اس کا تعلق تو یہاں پہ ہو گیا. خبر ہمیں مل گئی. کس کی خبر ہے، کس کے بارے میں خبر ہے وہ دیکھتے ہیں. من اس میں موصولہ. اس میں موصولہ کا کوئی ایک صلہ ہوتا ہے، آگے اس کی تفصیل آتی ہے کہ یہ من سے مراد کیا ہے. تو دیکھتے ہیں صلہ کیا ہے جی. صلہ یہ ہے کہ یتخذو فعل ہے، اس فعل کے اندر ہی ایک ہوا ضمیر مستتر ہے جو اس کا فاعل بن رہی ہے. فاعل کو اور ہوا کو میں نے ایک کلر دیا، گویا یہ فاعل ہے. فعل ہے یتخذو تو یہ فعل ہوا. فعل اور فاعل اس کلمہ کے اندر آ گئے. اس کے بعد کیا ہے؟ من دون اللہ. من حرف جارہ ہے، دون بھی اسم ہے، اللہ اس میں جلالہ بھی اسم ہے. اسم جمع اسم مرکب اضافی بنا. پہلا اسم مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے، تو یہ دونوں مل کر مرکب اضافی ہو کر اس سے پہلے من حرف جارہ آیا تو یہ مرکب جاری بن گئے. تو اتنا حصہ یہ جو جملہ فعلیہ ہے یتخذ من دون اللہ، یہ بنا فعل فاعل اور یہ مرکب جاری جو ہے متعلق فعل ہوا. اندادن تو یہ ہے جمع مکسر جو کہ حالت نسبی میں ہے، تو یہ حالت نسبی میں ہو کر مفعول بھی بنے گی. کس کی؟ اس جملے کی. اس فعل فاعل کا مفعول بھی اور متعلق، گویا یہ جملہ پورا ہوا مفعول بھی کے ساتھ. اچھا جی، یہ جو مفعول بھی ہے قاعدہ ہے کہ کسی تنوین والے اسم کے بعد کوئی جملہ یا شبہ جملہ آئے تو کثرت سے اس کی صفت بن کر آتا ہے. تو صفت کیا ہے؟
یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے اس کی صفت ہے. کس کی؟ اندادن کی. تو یہ موصوف اور صفت ہے. اس کو دیکھتے ہیں. یحبون کیا ہے جی؟ یہ لفظ ہے یحبون. تو یہ واو جو ہے یہ ضمیر بارز مرفوع ہے یہاں پہ اس واو کی شکل میں، اور یہ ہے فاعل. آگے فعل کیا ہے؟ حبا، محبت کرتے ہیں. وہ محبت کرنے والے جمع ہیں، وہ سب محبت کرتے ہیں. کس سے؟ ہم سے. یہ منصوب ہے، مفعول بہ ہوا. تو منصوب ہو کر مفعول بہ بنی، فعل فاعل اور مفعول بہ. آگے کیا ہے جی؟ آگے من دون اللہ کی طرح یہ بھی کا حب اللہ ہے. تو یہ حرف جارہ، حب اللہ مضاف، حب مضاف، اللہ اس میں جلالہ مضاف الیہ، حرف جارہ کے ساتھ یہ مرکب جاری ہو کر متعلق کس کے بنا؟ اس فعل کے. تو گویا یہ فعل اپنے فاعل، مفعول بہ اور متعلق کے ساتھ مل کر ایک جملہ فعلیہ ہو کر صفت بنا. کس موصوف کا؟ اس اندادن کی طرح. تو اندادن موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے. تو گویا یہ مفعول بہ بن گیا. تو یہ جو پورا جملہ ہے فعل فاعل متعلق اور مفعول بہ، یہ صلہ بنے گا کس کا؟ اس من کا. تو من اپنے صلہ کے ساتھ مل کر ایک مبتدا بنا جس کی خبر یہ ہے. پڑھتے ہیں ایک بار ترجمہ. اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ سے محبت جیسی محبت کرتے ہیں. یحبونہم، یہ ہم کون ہیں؟ یہ ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. کون؟ لوگوں میں سے کچھ لوگ، وہ جمع ہیں. کس طرح کی محبت کرتے ہیں؟ جس طرح مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں اس طرح کی محبت وہ ان اپنے باطل معبودوں کے ساتھ کرتے ہیں جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے علاوہ. وہ ایک نہیں ہے، کئی ہیں، اور اس طرح کے کام کرنے والے بھی کئی ہیں. تو گویا ایک معبود نہیں انہوں نے پکڑا ہوا، لوگوں نے کئی قسم کے معبود پکڑے ہوئے ہیں، کئی قسم کے شریک بنائے ہوئے ہیں اللہ کے. تو وہ جو شریک ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہماری محبت اس طرح کی ہے جیسے لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں. گویا کہ اگر ترازو میں رکھی جائے اللہ کی محبت، مومن کی اللہ سے محبت اور مشرکین کی غیر اللہ سے محبت، تو اللہ کی محبت کہیں زیادہ ہے اس محبت سے. آیت کا اگلا حصہ اسی طرح آ رہا ہے. تو وما علینا الا البلاغ المبین، اگلا حصہ پڑھتے ہیں.